السلام علیکم ناظرین، سنہرے لوگ میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالباسط۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنہرے لوگ میں پاکستان کی اور پاکستان سے باہر ایسی شخصیات کے ہم انٹرویو لیتے ہیں، تفصیلی بات چیت کرتے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے اور اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مختلف شعبوں میں ایسے قابل لوگ ہیں جو عام لوگ تک ان کے خیالات نہیں پہنچتے ہیں، ان کے کام نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں ان سے بہت کچھ سیکھیں اور ان کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن، ان کی قابلیت، ان کا ہنر، وہ یہ سب چیزیں عام لوگوں تک پہنچے۔ ہمارا مین مقصد ہمارا یہ ہے۔ تو آج کی جو مہمان شخصیتیں ہیں وہ پاکستان کی معروف دانشور ہیں، موقع ہیں، صحافی ہیں، تنقید نگار ہیں اور محترم جناب مدد علی سندھی۔ السلام علیکم مدد علی سندھی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ بس آپ کی دعائیں۔ مدد علی سندھی صاحب، آپ 1992 میں حیدرآباد سندھ میں پیدائش ہوئی ہے آپ کی، کچھ یادیں بچپن کی؟ 12 اکتوبر 1952 میں کچھ یادیں شیئر کریں۔ حیدرآباد سندھ جو ہے، سندھ کا ایک بڑا تاریخی شہر ہے اور اس شہر کی اپنی قدامت ہے۔ ہم نے حیدرآباد دیکھا، وہ بہت دوسرا شہر تھا۔ اس شہر میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور ہر محلے کے لوگ دوسرے محلے کے لوگ پہچانتے تھے۔ کیا بات، کیا بات! شاہی بازار سے گزرتے تو پتہ پڑتا تھا یہ کون ہے، کیا بات! یہ کون ہے۔ اور سندھی اردو سپیکنگ دونوں رہتے تھے، بڑی محبت ہوتی۔ ہمارے گھر شاہی بازار میں بھی تھا، پلک چاڑی میں بھی تھا، اور 2 ہمارے گھر اسٹیشن روڈ پہ تھے۔ تو ایک عجیب سکون والا دور تھا۔ رات کو 10 بجے ہر آدمی اپنے گھر پہنچ جاتا تھا اور محبتیں تھیں، دکھ سکھ میں لوگ شریک ہوتے تھے۔ بالکل۔ اور حیدرآباد شہر کی وہ، جیسے میں نے کہا، حیدرآباد شہر کیونکہ دہلی کی طرح دارالحکومت رہا ہے، جیسے دہلی مغل دور میں دارالحکومت تھا، تو حیدرآباد شہر بھی کلورا پیریڈ، تالپور پیریڈ میں سندھ کا دارالحکومت تھا۔ تو اس شہر کی اپنا ایک مزاج تھا، اور وہ مزاج وہی سمجھ سکیں گے جو حیدرآباد کے تھے۔ صحیح۔ مدد علی سندھی صاحب، آپ نے بی اے آنرز پھر پولیٹیکل سائنس میں جامشورو یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی۔ وہ کیسا تعلیم کا دور تھا، استادوں کا اور درمیان اور شاگردوں میں جو احترام کا رشتہ تھا اور تعلیم کا جو شوق اور جستجو طالب علموں میں تھی، وہ ذرا بیان کیجیے۔ دیکھیں، میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول اس وقت حیدرآباد کا 2-3 جو بڑے اچھے اسکول تھے، ان میں نور محمد ہائی اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول، یہ جو اولڈ کیمپس ماڈرن اسکول ہے، یہ بہت بڑے اسکول تھے۔ اور حیدرآباد کا جو گورنمنٹ ہائی اسکول، وہ بھی ہمارے، وہ جو ہمیں جب 6 میں داخل ہوا، 63 کی بات ہے، شجاع صاحب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، اردو اسپیکنگ تھے، اتنے صاف ستھرے اور مہذب آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور صفائی کا یہ خیال تھا کہ جوتے ہمیں پالش کرنی خود پڑتی تھی، پینٹ، قمیص اور استری کیے ہوئے، اور وہ خود دیکھتا تھا۔ اور ہمارا آئیڈیل بھی وہی تھا، اور وہ ٹیچرز تھے۔ ہم نے کبھی بھی کسی ٹیچر کو میلے کپڑوں میں یا شلوار قمیص میں، تعلیم کا یہ حال تھا کہ وہ خود آ کر ایک میٹرک کا انگلش کا پیپر لیتے تھے۔ تو یہ جو ہم نے سیکھا، ان سے سیکھا، ان استادوں سے سیکھا اور گھر سے سیکھا۔ مدد علی سندھی صاحب، آپ جب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس دوران سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آیا، تو اتنے بڑے سانحے کے وقت، اس وقت طالب علموں کا اور جو کالج کے لوگ تھے ان کا کیا ماحول تھا، کیسا دیکھ رہے تھے آپ؟ تھوڑا سا یاد۔ آپ نے سقوط ڈھاکہ کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی ایک المیہ ہے، گریٹ ٹریجڈی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ ڈھاکہ شہر جہاں 1906 میں مسلم لیگ نواب سلیم اللہ کی قیادت میں تشکیل ہوئی، اور بنگال اور سندھ وہ پرامنس تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑی خدمات وہ بنگال کی اسمبلی، سندھ اسمبلی نے پاکستان کے ریزرویشن کے حق میں قرارداد پاس کی تھی۔ وہ شہر، وہ ملک، وہ ہمارا
आधा हिस्सा हमसे अलग हो गया, तो यकीन करें कि ये बहुत दुख की बात थी। अब उसमें पस मंजर में नहीं जाते हैं हाँ कि यकीनन कुछ लोगों की गलतियां तो थी, जी जी क्योंकि वो भी हमारे भाई थे जी जी और मुसलमान थे, पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। गलत एक ट्रेजेडी थी एक जिसमें हर आदमी दुख का इजहार था। मदद अली सिंधी साहब, उन के एडिटर रहे आप, क्या नौजवानी से ही आपको लिखने का शौक? ये क्या है कि मैं आपको अर्ज करता चलूं कि वो उस वक्त किताबें आती थी। अब मुझे याद है हमारे घर में नुकूश लाहौर से आता था, बहुत बड़ा अदबी जाहिर है था, नुकुश ठीक तो है? बहुत पढ़ते थे लोग। सवेरा कराची से निकलता था, सवेरा। वो आता था हमारे पास। और महरान तिमाही, वो सिंधी का रसाला, सिंधी किताबें, कुरतुल हैदर की किताबें, अब्दुल्ला हुसैन और कृष्ण चंद्र, हमारे घर में किताबों का एक बहुत ही अच्छा खासा वसीला था और हमारे। बल्कि उस जमाने में कल्चर ही यही था, कल्चर ही। सारी फैमिली तो बच्चे मुझे सब। लिखने पढ़ने का शौक जो था वो जी इसमें जी था। जी और ये आगे कदम मीन्स आगे कदम, जी जी ये मैंने मैगजीन 70 में निकाली थी, लेकिन फिर मार्शल लॉ के चक्कर में वो रिसाला फिर बंद हो गया। फिर 72 से 73 तक ये मैगजीन चलती रही, लेकिन फिर नहीं चल सकी। मदद अली सिंधी साहब, आप 90 तक रोजनामा सिंध न्यूज के एडिटर रहे, फिर 15 रोजा इबरत के भी रहे, तो कैसा रहा उस जमाने में? बहुत बहुत बड़ा अहम सवाल किया है। जी जी अब क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने का मेरे से था और उस वक्त मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स छोड़ चुका था, जी ये 1980 की बात है। जी जी तो उस वक्त अखबारात जो थी, सिंधी अखबार हैदराबाद में से इबरत निकलती थी, जी सिंध न्यूज़ थी, आफ्ताब, महरान और दो उर्दू अखबारें, पासमान और दूसरी एक अखबार थी, जी 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 और कराची से हिलाल पाकिस्तान, जी 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 जम उर्दू से सिंधी अखबार जी 4 थी। बिल्कुल ऐसी ही। तो उस वक्त फिर मुझे ये, उस वक्त मैं 32 साल का था मैं शायद, मुझे ये ऑफर मिली। और आपको पता है कि प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में और लिखने में फर्क है। फर्क है। ये नहीं कि राइटर जनरल एडिटर बन जाए, ये नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। न्यूज़ कैसे बनाई जाती है, हेडिंग किस तरह होनी चाहिए, इंट्रो क्या होना चाहिए। तो फिर ये 1980 में मैंने जब सिंध न्यूज़ ज्वाइन की एज एडिटर, तो मैं उम्र के हिसाब से उन सबसे छोटा था। वहाँ काजी अब्दुल मजीद आबिद थे इबरत के, जी हाँ खैर मोहम्मद खोखर थे उनके सब, और उस शेख अली मोहम्मद, वो भी सीनियर आदमी थे सारे आफ्ताब में, काबिल लोग और माशाल्लाह। सरदार अली शाह जाकिर क्या हमारे महरान के एडिटर थे, क्या बात है। सही अख्तर अली शाह पासवान के एडिटर और फिर थे। मेहरान भी मकबूल था। तो उन लोगों की मौजूदगी में मुझे सहाफत सीखने का भी टाइम मिला, और मैंने फिर मेहनत की उस अखबार में, सिंध न्यूज़ में। फिर मैंने इबरत, वो हमारी अखबार क्योंकि उन्होंने काजी साहबा ने खरीद की, तो हम इबरत में चले गए। वहाँ मैंने इबरत मैगजीन, हमने अखबार जहाँ साइज में निकाली। क्या बात, शाम की एक अखबार थी सिंधु, वो हमने निकाली। क्या बात है, क्या सिंध न्यूज़ खुद निकालते थे। हाँ। तो ये मुझे ज्यादा तजुर्बा वहाँ काजी साहबन से हासिल हुआ। अच्छा मदद अली सिंधी साहब, 1990 में आपने जी, मैं एक सेकंड में बताऊं। जी, जी। अच्छा, जब मैंने ज्वाइन की उस वक्त माशाल्लाह थी मुल्क में, और अखबार जो थी बिना सेंसरशिप के नहीं निकल सकती। 4 पेज हम सुबह को पहले भेजते थे, दोपहर को। जी हाँ आपको पता है वो कंप्यूटर तो थे ही नहीं, जी हाँ। हैंड कंपोजिंग होती थी, बिल्कुल तो कंपास से एक फौज होती थी। 4 पेज फिर रात के जो थे वो तो बड़ी तगोदी करनी पड़ी थी, क्योंकि 12 बजे अगर खैबर में मिस हो जाता तो अब ये तो अपर सिंध में अखबार नहीं जा सकती थी। और स्टैम्प लगता था, स्टैम्प भी लगता था, अखबार सेंसर भी होती थी, और जो खबर काटी गई थी उस पर वो जगह खाली नहीं करनी होती थी। क्या बात। वो बटन हम रख लेते कि भाई जी हाँ, खबर जी कट हाँ। गई है। हाँ। तो ये बड़ा तकलीफ का वक्त था जो हाँ, हमने हाँ। गुजारा। लिखना बहुत- भी बड़ा बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता मुश्किल था वक्त था कि भाई काफियों एंड के टाइम पर अगर कोई खबर कट गई जी, जी। या एडिटोरियल कट गया तो फिर कहाँ कंपोज होगा। लिए। तो वो हमने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन खुदा का शुक्र है। और मुझे याद है उस वक्त DMLA हर महीने में एक मीटिंग भी करते थे, और उनकी बातें भी सुननी पड़ती थी, अपना मौक़िफ़ भी बयान करना पड़ता जी था। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं जवान था, लेकिन वो हमारे सीनियर लोग, काजी आबिद साहब, काजी जी। अब्दुल मजीद, वाह। शेख अली मोहम्मद साहब, मेरी क्या रहनुमाई बात है, करते थे। बड़े लोग। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार था उसको। मदद अली साहब, 1990 में आप मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर रहे सिंध अदबी बोर्ड के। उस दौरान आप बताएंगे कि क्या काम रहा और कैसा आपने देखा, क्या कुछ किया नज़र आपने? में मैं हिलाल पाकिस्तान का चीफ एडिटर बना। हिलाल पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान की वाहिद सिंधी अखबार थी
جو ویج بورڈ دیتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ویج بورڈ اخبارات بہت کم اس پہ دیتے. واہ واہ واہ. میرے پاس 1990 میں وہ جو ہمارا نائب قاصد تھا اس کی تنخواہ تھی 12,000 روپے. واہ. اس کے ساتھ ہیلتھ اور ہاؤس رینٹ وہ بھی ادارہ دیتا تھا کیونکہ ہماری ٹرسٹ کی اخبار تھی. جی جی. اور پھر جب میں آپ نے ادبی بورڈ کی بات کی کیونکہ میں رائٹر بھی تھا تو ادبی بورڈ کا میں ممبر بھی بنا 90 میں اور میں نے وہاں کچھ کام بھی کیا اور مجھے ادبی بورڈ میں کام کرنے کا شوق بھی تھا. جی جی. تو میں نے کوشش بھی کی. کوئی خاص ایسے کام اس جو میں یہ ہمارے تھا کہ ناظرین کو بتائیں؟ مجھے ایک محسوس ہوا کہ اس وقت وہی جب ہلال پاکستان بھی ہمارے پاس یونین تھی تو یونین بھی ہمارے پاس وہ ناجائز مطالبے لے کر آتے تھے. جیسے میں نے ان کو کہتا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کی اخبار جو ہے یہ ابھی گورنمنٹ کے پاس ہے, یہ آپ ڈرو اس دن سے اگر یہ اخبار گورنمنٹ سے نکل گئی تو آپ کو تنخواہ بھی نہیں مل سکے گی. بہرحال یہ ادبی بورڈ میں بھی یہی مسئلے تھے یونین کے, لیکن میں نے ان کو کہا کہ کتابیں اچھی شائع کرو, پرنٹنگ اچھی ہونی چاہیے اور کتابیں ایسی آپ شائع کرائیں جو لوگوں کو ان کی ضرورت. کیا بات. ممتاز پبلشر کے نام سے رجسٹر کرائی تھی 1985 میں, اسی کے بعد آپ نے میری کوشش تھی کہ کیونکہ میں اس وقت پرنٹنگ کا کام بھی کرتا تھا تو میرا خیال تھا کہ شاید مجھے یہاں سے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے کوئی کام ملے گا. تو میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اور صحافی آپ جو ہیں ہم سب جو ہے اپنا گزر سفر بڑی مشکل سے کرتے ہیں. جی جی جی. تو میں نے ممتاز پبلشرز بھی قائم کیا تھا لیکن سندھ ٹیکسٹ بورڈ نے مجھے کبھی بھی کوئی کتاب شائع کرنے کے لیے نہیں دی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پرنٹ کا کام بھی جانتے تھے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کاغذ کتنے گرام کا ہے, 80 گرام کا ہے, 90 کا ہے یا زیادہ ہے. لیکن یہاں کام والے آدمیوں کو نہ ان کو کام دیا جاتا ہے. بہت ہی اہم کتابیں ہیں, وہ کون سی ہیں ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. دیکھیے جناب, سب سے پہلے تو میں نے جب آپ کو پتہ ہے کہ پھر میں نے کافی کیونکہ میں مزدور آدمی ہوں, میں کہتا ہوں کہ آدمی کوئی بھی کام کر سکتا ہے. جی جی. وہاں شاہ لطیف نمبر 1 نکالا تھا 400-600 صفحات. تو بہت اہم کام ہے, بہت اہم ہے, بڑی سائز میں ہے. جی جی جی. اور لغت کا پیپر میں نے کام کیا. پھر میں نے کلچر ڈپارٹمنٹ میں آ گیا. کیا بات. تو کلچر ڈپارٹمنٹ میں نے کم سے کم 100 کتابیں یا ایڈٹ کی ہیں. 100 کتابیں یا جی 100 کتابیں ماشاءاللہ, یا سندھی میں ہیں, انگلش میں ہیں, اور کافی ایسی کتابیں جو ناپید تھی جیسے برٹش اسکالرس نے سندھ پہ جو کتابیں لکھی تھی رچرڈ برٹن نے اور لوگوں نے, ہم نے وہ کتابیں نہ فقط شائع کی لیکن ان کا سندھی اور اردو تراجمی شائع کی. جی جی. اس طرح ان کتابوں کی تعداد اگر کی جائے تو 100 بنتی ہے. سندھ میں ہمارے ناظرین کو تفصیل بتائیں گے کہ یہ بہت اہم کام آپ نے کیا. دیکھیے جناب, میں کوئی تاریخ روی تو نہیں ہوں لیکن میں اپنے کو تاریخ کا طالب علم سمجھتا ہوں. میں نے ہمیشہ سندھ کی تاریخ میں دلچسپی لی ہے اور سندھ کی تاریخ پر میری یہ خواہش بھی ہے کہ سندھ کے جو مختلف ادوار ہیں سندھ کے تاریخ کے, ان پر ایک انگلش, اردو اور سندھی میں کتابیں آنی چاہیے. تو میرا یہ خیال تھا کہ پہلے ہم سورس مٹیریل شائع کریں, سورس مٹیریل شائع کر کے پھر اس پر کتابیں شائع کی جائیں. اس کے علاوہ آپ کو شاید میں بتاؤں کہ مجھے قدرت نے ایک اچھا اور بھی موقع دیا کہ شاہ جو آپ نے شاہ لطیف کا نام, ہاں وہ آگے ہے میرے پاس. اچھا, مدد علی سندھی صاحب آپ یہ بتائیے کہ رچرڈ فرانسس جو کتابیں لکھی تھیں اس میں ایس ٹی رابرک پر بھی آپ نے نظر ڈالی اور اس کا بھی ترجمہ کیے. وہ اس کتابوں کا ریفرنس بتائیے کہ کیا اہمیت تھی. جو آپ نے جس کا نام لیا اس کا نام تو ہے وہ ہے ان دا کورٹ آف میر علی مراد خان تالپور. اچھا. یہ ایک تھے خیرپور میں ریزیڈنٹ تھے, انہوں نے اس وقت کے حالات پہ کتابیں لکھی ہیں, 1-2 والیومز میں کتاب لکھی ہے. لیکن رچرڈ برٹن نے جو کتاب لکھی ہے سندھ ریوزٹڈ, انہیپی ویلی, یہ ایسی کتابیں ہیں جن پر اس وقت کے سندھ کی آپ کو پتہ پڑے گا لوگ کیسے تھے, کیا تھے. ان کتابوں کو ہم نے ایک ہی والیوم میں شائع کیا ہے. اب اگر مجھے آپ پہلے کہتے تو میں ایک پوری لسٹ آپ کو دیتا تو آپ کو پتہ پڑ جاتا کہ یہ کیسی اہم کتابیں. کیا بات, بہت اس کے ہم نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں. جی جی جی. جویو کی کتابوں کا انگلش میں ترجمہ کیا
اس کی اہمیت بتائیں کہ جی جناب، میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک محمد ابراہیم جویو بیورو آف ٹرانسلیشن ایک چھوٹی اسکیم تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ سندھ کا لٹریچر سندھی، اردو، انگلش میں شائع کیا جائے، خاص طرح تراجم شائع کیے جائیں. تو ہم نے الطاف شیخ، آپ کو پتہ ہے بہت بڑے رائٹر ہیں، جی جی اس کے کمپلیٹ تمام جو سفرنامے تھے ان کا اردو ترجمہ کروایا. رئیس کریم بخش نظامانی کی کئی کتاب بہت مشہور کتاب ہے، وہ ہم نے اردو میں ترجمہ کرائی. تاریخ ریگستان وہ بھی ہم نے اردو میں ترجمہ کرائی، شائع ہوئی ہے. اس کے علاوہ کافی انگلش کتابیں، جیسے سم تھنگ اباؤٹ سندھ، دیارام گدومل کی کتاب تھی جو 1885 میں شائع ہوئی تھی، وہ ہم نے انگلش میں بھی شائع کروائی اور سندھی میں بھی شائع. اس طرح اور بھی کافی کتابیں ہیں جن کی میں نے سندھی میں تراجم کروا دی ہیں، جس طرح وہ لوگ پڑھ بھی سکیں. مدد بھائی، سندھی میں آپ نے سندھ میں آپ نے 1986 میں کینیڈا میں گئے، آپ 86 میں برطانیہ گئے، 88 میں پھر 90 میں گئے فلپین، ملیشیا، سعودی عرب اور بہت سارے کانفرنسز سے اٹینڈ کی، اور یہ حکومت کی طرف سے گئے. تو یہ بتائیے کہ اس میں پاکستان سے جو کانفرنس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں اس سے استفادہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ میں سب سے آپ کو خالی بتا دوں، پہلی دفعہ جب میں گیا ہوں وہ میں گیا ہوں بیجنگ میں. وہ تھرڈ ورلڈ ایک کانفرنس تھی وہاں، تھرڈ ورلڈ کے پروگریسو ممالک کی. وہ کوئی حکومت مجھے نہیں بھیجا تھا، وہ وہاں سے کچھ لوگوں نے مجھے وہاں سے بلایا تھا. جی، پہلی دفعہ چین، پہلی دفعہ 85 میں بیجنگ گیا. جی اس وقت چین. تو وہاں ہم نے اپنا موقف پیش کیا، خاص طرح سندھ کے ترقی پسند فکر کی اور پاکستان میں جو ترقی پسند پروگریسوزم. جی پھر میں فلپائن میں گیا تھا. تو فلپائن میں ایک تھی تھرڈ ورلڈ ایڈورٹائزنگ کانگریس. وہ ہمارے دوست تھے ہمایوں گوہر، الطاف گوہر صاحب، تو انہوں نے مجھے بلوایا تھا. تو یہ بھی ایک مقصد ہے، گورنمنٹ کا نہیں تھا. اب سری لنکا میں جب میں گیا ہوں تو 10th سارا کانفرنس میں گیا تھا. وہاں ہم نے اس کی کوریج کی تھی، وہاں سے جا کر یا ہم نے سندھی اخبارات کو بھیجا تھا. اس کے علاوہ اب سرکاری اگر کی جائے تو میں جب انگلینڈ بھی جب میں گیا ہوں 88 میں، تبھی مجھے الطاف ہمایوں گوہر صاحب نے ٹکٹ بھیجا تھا کہ آپ آئیں اور سندھ کی تاریخ پہ کچھ کام. کیا بات ہے. اس وقت انڈیا آفس لائبریری ہوتی تھی لندن میں، تو میں نے وہاں کچھ کام کیا اور کافی لٹریچر ہم لے کر آئے. بڑی اہمیت کا بہت اہمیت. اب وہ انڈیا آفس لائبریری برٹش لائبریری کی ایک اورینٹڈ سیکشن کا شیئر بن گیا. میں نے سنا ہندوستان میں بھی ہے مٹیریل. وہاں ہندوستان کے سب کانٹیننٹ کا، پاکستان کے مختلف علاقوں کا، ہندوستان بھارت کا. وہاں کم سے کم میں خالی فقط فوٹوز ہیں، 45,000 فوٹوز ان کے پاس ہیں، اور لاتعداد فوٹو ان کے فائلز ہیں. جیسے اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں 1858 میں یہ جو غدر کی جو ہوئی لڑائی، اس میں سندھ کا کردار کیا تھا، کیسے حال تھے، پنجاب میں کیا تھا، دہلی میں کیا تھا، میرٹھ میں کیا تھا، ساری تفصیل. تو یہ ساری تفصیلات آپ کی وہاں موجود. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ یقین کریں گے کہ ٹیپو سلطان کے بھی تمام جو ذخائر جو وہاں موجود ہیں. کیا بات ہے. اس کا ایک میں نے خواب نامہ دیکھا تھا کہ وہ روز خواب لکھتا تھا. اس کی وہ تلوار بھی ادھر میں نے دیکھی، ان کی کافی چیزیں وہاں پڑھی ہیں. اب یہ کہ ہمارے پاس پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ فقط خرچہ کرنے میں ہیں. یہ اگر جائے، اگر دیکھیں نا، ہمیں کسی نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ٹیپو سلطان کی ساری چیزیں وہاں پڑی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اس طرح ہمارے پاکستان کے کافی لوگ، قائد اعظم کی کافی چیزیں وہاں موجود ہیں. مدد بھائی، علامہ اقبال کی چیزیں آپ کا کہنا ہے کہ مستند باقاعدہ ایک سسٹمیٹک کام نہیں ہو رہے ہیں، ریسرچ نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں نا، وہاں پر ہے ہم پر جو ادارے ہیں وہ فقط تنخواہ لینے میں کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. واہ واہ واہ. پورے پاکستان میں پاکستان آرکائیوز ہے، وہ کیا کر رہی ہے. بدقسمتی ہے. دیکھیں نا، اور کتنے ادارے ہیں پاکستان میں، بڑی بڑی گرانٹیں ان کو مل رہی ہیں، لیکن کام نہیں. لیکن اصل کام، اگر آپ تحریک آزادی پر کام کرنا چاہیں تو آپ کے پاس کہاں ہے مٹیریل. واہ واہ. کام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور لائبریریز و کتب خانے عوام کے لیے کھولنے چاہیے، اور اسائنمنٹ ان یونیورسٹیز کو، پروفیسر کو دینی چاہیے کہ آپ کام کریں اور آپ یہ کتابیں شائع ہوں اور وہ پڑھ سکیں لوگ. مدد علی سندھی صاحب، عبوری حکومت میں انفارمیشن اطلاعات و نشریات کا وزیر بنایا آپ کو حکومت پاکستان میں، وزیر تعلیم. تو وزیر تعلیم جب آپ کو بنایا تو کیا مشکلات پیش آئیں اور کیسے آپ کام کر پائے، کچھ نہیں کر پائے؟ مجھے یہ چیلنج تھا بڑا
آپ کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کے تمام شعبے صوبوں کے پاس ہیں. جب میں گیا تو وہاں ہمارے پاس جو کام تھا وہ فقط تھا HEC, اسلام آباد کے اسکولز, کچھ 2-3 علامہ اقبال یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی, لاہور کی ایک نیشنل کالج آف آرٹس. پھر میں نے دیکھا کہ مجھے کام وہیں پہ کرنا چاہیے. اسلام آباد کے میں نے تمام اسکولوں کا ٹورز کیے. آپ یقین کریں گے ماشاءاللہ کہ اسلام آباد, آپ نے کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد کا مین علاقہ جو ہے اس میں آپ جائیں گے تو وہاں میں جب گیا تو اسکول تو 2 ایکڑ کا بنا ہوا تھا, لیکن اس میں گھاس آدمی اکٹھا تھی, واش روم اس میں نہیں تھے. پرنسپل کو کہا کہ آپ کے لیے تو ہے, یہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ میں نے کہا یہ 3 مہینے ہیں, 3 مہینے میں مجھے تمام اسکولوں کے واش روم, صفائی اور یہ ماڈل اسکول ہونے چاہیے. میں نے 3 سال اور میں نے ایک سروے کرائی, ہمیں پتہ پڑے کہ ہم لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آؤٹ آف اسکولز کے بچوں کی بڑی تعداد ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ سروے کرائی 6 مہینے میں, تو 2,60,00,000 بچے آؤٹ آف اسکولز ہیں. یہ وہی بچے ہیں جو ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, گیرجوں میں کام کرتے ہیں, جو لیبر بنے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ حکومت کی کوئی توجہ نہیں. تو میں نے ایک مکمل رپورٹ بنا کر میں پنجاب کا میں نے ٹور کیا. میں نے بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں آپ کو, میں نے وہاں کا ٹور کیا. بہت بڑی بات. میں سندھ میں آیا, KP کیا. میں نے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو کہا کہ بھائی اپنا یہ خرچہ بند کریں, اور ڈرے اس دن سے اگر یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز آپ سے اچھا کام کریں گی تو آپ کو یہ گرانٹ بھی نہیں مل سکے گی. بہت خوب. تو یہ ایسے اچھا میں نے ایک رپورٹ بنا کے اس وقت حکومت کو دی کہ بھائی پاکستان کے لیے ترقی کا راستہ فقط اور فقط تعلیم ہے. اگر تعلیم کو آپ نے ایمرجنسی میں شامل نہ کیا, آپ اگلے 5 سال ایمرجنسی لگا کر ایڈوکیشن کے لیے کام کریں. لیکن بدقسمتی یہی ہے, آپ کو میں بتاؤں کہ یہ حکومت آئی ہے لیکن ایڈوکیشن پہ فقط ایک کانفرنس ہوئی ہے اور پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا. کیا بات. مدد علی سنگھ نے خدمات انجام دی کرنٹ افیئرس کے لیے, اس دوران کتنا کام ہوا آپ کی زیر نگرانی میں؟ آپ نے پہلے مجھ سے بات کی کانفرنس کی, تو میں ایڈوکیشن منسٹر میں جو ہے وہ چائنا پھر گیا تھا, تو وہاں بھی میں نے جو صدارتی پینل میں شامل تھا تو میں نے پورا پاکستان کی ایک موقف پیش کیا. پھر میں پیرس گیا تو وہاں بھی وہی میں نے جو ہے پاکستان کا موقف پیش کیا. اور اس کے علاوہ ایک وہاں اور بھی ایک کانفرنس تھی, لیکن ہمارے جو ماحولیات کے وزیر وہاں نہیں آئے تھے, پھر مجھے بلایا گیا. تو وہاں بھی میں نے جا کر کہا کہ اگلے سالوں میں دنیا کا موسم تبدیل ہو رہا ہے, اگر ہم نے آنکھ نہ کھولی, خاص طرح یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں, تو ہمارے لیے بہت مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو میں جب بھی جاتا ہوں تو کم سے کم اپنا موقف خود پیش کرتا ہوں. اور میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ ہماری ایمبیسی بھی وہاں کوئی کام نہیں کرتی. آپ یقین کریں گے کہ چائنا میں کہ ایک مسلم پروونس میں یہ ایجوکیشنل کانفرنس تھی, ورلڈ کانفرنس تھی, لیکن ہمارے بیجنگ سے ہمارے ایمبیسڈر کو دوسری بات ہے جو ایڈوکیشن اتاشی بھی نہیں آیا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فقط نوکریاں کرتے ہیں اور ڈالر کمانے کے لیے ہیں. اور پاکستان کی جو صورتحال ہے تو پاکستان کے لیے یہ کوئی کام ہی نہیں کرتے, کوئی بات بھی نہیں کرتے, پاکستان کا کوئی موقف بھی نہیں پیش کرتے. میں سمجھتا ہوں میں جو ہمارے سفارت خانے ہیں پاکستان میں, جو باہر کے سفارت خانے ہیں, کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے بہت نظر ثانی کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, چائنا نے اس وقت جو ترقی کی ہے میں یہاں آپ کو نہیں بتا سکتا جب تک آپ جائیں گے نہیں. جس میں پروونس جس شہر میں گیا تھا تو وہاں 17 یونیورسٹیز تھی, اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں. ہمیں چاہیے, تو میں کوشش کر رہا تھا, ہمارے عبوری حکومت کو آپ کو پتہ ہے اختیارات ہوتے نہیں ہیں, تو کم سے کم جاننا تو چاہیے وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, سرکاری اسکولوں کو پورے پاکستان میں حکومت جانچ کرا رہی ہے. تو میں نے یہی سوال کیا ہے کہ بھائی اگر آپ سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر نہیں کریں گے تو غریبوں کے بچے کہاں پڑھ سکیں گے؟ بڑے لوگوں کے بچے تو پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں, ہم کہاں کی فیس بالکل ایسی بات. آپ کیوں سرکاری اسکولوں کو اپنی جان چھڑا رہے ہیں؟ آپ تنخواہیں تو لاکھوں روپے کی جان نہیں چھڑائیں بلکہ بہتر کریں. بہتر نہیں کریں. میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا ہوں, لیکن اب میں نام لوں گا کہ کہتے ہیں کہ بھارت میں سرکاری اسکولوں کو انہوں نے اتنی حالت بہتر کی ہے کہ لوگوں نے پرائیویٹ اسکولوں سے بچوں کو نکال کر سرکاری اسکول میں شامل. ایران کی ہم سے زیادہ حالت بہتر ہے. ایران ہے, سری لنکا دیکھیں, سری لنکا کی جگہ سری لنکا میں 100% ہے. ہم آخر کہاں جا رہے ہیں؟ ملیشیا ہم دیکھیں, دن بدن NGOs کے حوالے کر رہے ہیں. بھائی NGOs کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟
مجھے تو حیرت ہے این جی اوز کو دے رہے، پھر این جی اوز کی بھی پڑھائیں گی، ان کے اپنے مسائل بھی ہیں، ظاہر ہے۔ کیوں غریبوں کی؟ ہاں بالکل ایسی آپ پرائیویٹ اسکول کا، میں نے اس دفعہ بھی یہ کہا کہ بھائی آپ کو 10% سے 12% غریب بچوں کو مفت داخلہ دیں۔ حکومت کو خود اقدامات کرنے چاہیے، خود اس پہ انیشیٹو اٹھانے چاہیے۔ اور حکومت، وفاق کی حکومت بھی، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے ان کو لکھ کے دیا تھا کہ اگلے 5 سال آپ ہنگامی حالات میں، آپ سمجھے، ایمرجنسی، ایمرجنسی میں جتنا کام ہو سکتا ہے ہی نہیں۔ مجھے بتائیے کون سے ہمارے صوبے میں ہے؟ پنجاب کے لاکھوں بچے آؤٹ آف اسکولس ہیں، کے پی کے ہیں، سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، ایسی حالت میں ہم زندہ ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مدد علی سندھی صاحب، آپ نے شیخ حیات سچد سلمت کی میموریز لکھی اور کمپائل بھی کیا، اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو دیکھیے جناب، یہ میرا، یہ بڑے اہم میں آپ نام کو عرض کروں، ہے۔ آپ نے شاہ لطیف کی بات کی، تو اس وقت مجھے خدا نے ایک اچھا موقع دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ شاہ لطیف کا جو مین رسالہ ہے، جو شاعری کا مجموعہ کہتے ہیں، اس کو ہم گنج شریف کہتے ہیں۔ وہ گنج شریف اس وقت پرنٹ نہیں ہوا تھا، مجھے اس وقت یہ جب اس وقت وزیر سید سردار علی شاہ نے میرے سپرد کام کیا، تو پھر میں نے کم سے کم 2 سال اس پر کام کیا، اور وہ انگلش، اردو، سندھی اور پرانی سندھی کے 2 والیومز میں شائع کروائے، اور اس 2 والیومز کو میں نے پروف ریڈنگ کی، اور میں نے یقین کیا اس کا کوئی بھی معاوضہ نہیں دیا۔ یہ میرے لیے بڑا ایک اعزاز ہے کہ لطیف سائیں کا یہ میں نے کام کیا۔ اور پھر شیخ حیات سندھ کے بہت بڑے شاعر تھے، اسی وقت ہماری خواہش تھی کہ ان کی ساری کتابیں شائع ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ مجھے قدرت نے ایک موقع دیا، جب میں چیف منسٹر کے ساتھ کام کر رہا تھا اس وقت کے، تو پھر ایک بار ان کو میں نے یہ تقریر میں گزارش کی کہ بھائی اس ملک میں جو ڈیموکریسی ہے تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ فیض احمد فیض، یہ شیخ حیات، یہ رسول پلی، جو ان لوگوں نے جدوجہد کی، آج اس ملک میں جو ڈیموکریسی ہے وہ ان کو لوگوں کی وجہ سے۔ آپ کو شیخ حیات کی کتابیں بھی ساری شائع کرنی چاہیے، اور اس کی قبر بھی بنوانی چاہیے۔ پھر یہ ساری کتابیں شیخ حیات کی بالکل۔ مدد علی سندھ صاحب، آپ کی زیر نگرانی گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے ڈاکومنٹری بھی بنائی گئی، اس حوالے سے کچھ تفصیل بتائیں جناب۔ یہ ہے کہ یہ بھی مجھے ایک کام ہوا ہے کہ یہ میرا کام، یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت مشکل کام تھا۔ سندھ کے وہ قبائل جو دن بدن اب، جیسے جوگی ہے، ایک آپ کو پتا 2 لوچن سر مشہور قصہ ہے، اس کے مرنے کے بعد کافی لوگ انہوں نے کالے کپڑے پہننے شروع کرے، اور ابھی تک پہنتے ہیں۔ لوہار ہے، یہ ان پر ایک میں نے ڈاکیومنٹ سے کم 17 ڈاکیومنٹ کی میں نے بنوائی، اور ساری یوٹیوب پہ ہے، انگلش، اردو، سندھی، مختلف قلعوں پر، رنی کوٹ پر، حیدرآباد کے قلعے پر، مختلف قبائل پر۔ یہ مجھے فخر ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ کی یہ کتابیں میں نے اس پر کام کیا ہے، اور میں نے فقط تنخواہ میں کام کیا ہے، ان کا میں نے کوئی بھی معاوضہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خون میں یہ شامل نہیں کیا ہے کہ میں کوئی غلط کام کروں۔ کیا بات! اب مدد تو پتہ نہیں پڑتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب 16-17 سال کے لڑکے کیا کریں گے؟ لڑیں گے یا نعرے لگائیں گے؟ آج بھی جب میں اپنے نئے نسل کو دیکھتا ہوں، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ہم کو تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، تعلیم 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 کے سوا ہمارے ترقی کا کوئی راستہ۔ مدد علی صاحب، آپ جی ایم سید شیخ حیات رسول بخش پلیجو کے بہت ہی قریب تھے، آپ نے کیسے پایا ان کو؟ کیسے سیاست دان تھے، کیسے محب وطن تھے، کیسے شخصیت؟ میں نے محترم سائیں جی ایم سید شیخ حیات رسول بخش پلیجو، قاضی فیض محمد، شیخ عبد المجید سندھی، بڑے بڑے نام، 1938 میں ریزولوشن پیش کیا تھا، فیض احمد فیض اور احمد الدین قاسمی۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے جو جن کے میں نے بڑی خدمت بھی کی ہے۔ پروگریسو میجر صاحب اس وقت ترقی پسند پارٹی کے بہت بڑے آدمی تھے، اور ظفر اللہ پوچھنی، تو ان لوگوں سے میں نے کافی سیکھا ہے، یہ بہت بڑے آدمی تھے، اور میں نے کبھی بھی جب بھی ان سے ان کے ساتھ رہا تو میں نے محسوس کیا کہ آج میں اگر ہوں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہوں، اپنے والدہ کی وجہ سے، اپنے والد کی وجہ سے۔ اور والدہ نے ہمیں سکھایا کہ بھائی ہمیشہ محبت سے پیش آؤ، اور ان لوگوں سے سیکھا کہ نوجوانوں کے ساتھ محبت کرو، اور جو بھی آپ کے پاس آتا ہے نوجوان تو اس کو کچھ نہ کچھ بتاؤ۔ مدد علی صاحب، آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے 14 اگست 2021 کو سول ایوارڈ دیا گیا، کتنا خوشی محسوس ہوئی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ
جو آپ کے کام کی ہمت افزائی ہوئی، سر، میں آپ کے سمجھتا کام ہوں کہ یہ کی قدر کی گئی؟ مجھے یہ خواہش تو اتنی نہیں تھی، لیکن جب ملا تو مجھے خوشی ضرور ہوئی کہ انہوں نے خود ہی قدر کیا، میں نے کوشش نہیں کی. واہ واہ، بخدا آپ بہت یقین بہت کریں گے، بہت اچھا. اگر کچھ دوستوں نے کی ہوگی تو ان کو سلام ہے، نہیں آپ کے لیکن وہ میری خدمات تھی. ہاں کیونکہ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میری ایک آنکھ کی خراب ہو گئی تھی، تو پھر میں نے محسوس کیا یہ میں نے پروویڈنگ کی ہے نا ساری زندگی، واہ یہ اس کی وجہ سے اس وقت بھی دوسری آنکھ میری ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے ساری زندگی لکھنے پڑھنے کا کام کیا. ماشاءاللہ. اس وقت بھی میں لکھنے پڑھنے کا کام کر رہا ہوں. یہ میں کوئی بڑی بات نہیں، میں سابق وفاقی وزیر ہوں، یہ میرے لیے اعزاز نہیں ہے. میں ایک مزدور آدمی ہوں، سندھ کی تاریخ پر ادب کی علم کی خدمت علم کی خدمت کر رہا ہوں. اور مجھے فخر ہے کہ ایز اے وزیر وفاقی وزیر تعلیم میں نے پورے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی. میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی گیا، میں علامہ اقبال یونیورسٹی میں گیا، میں کوئٹہ کے تمام یونیورسٹیز میں گیا، میں نے سندھ کی یونیورسٹیز میں گیا، میں پشاور کی یونیورسٹی میں گیا. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے وہاں بھی جا کر یہ کہا کہ بھائی آپ خدا کے واسطے یہ جو سرکاری ملازم ہو، جو آپ پڑھاتے ہو، آپ پڑھیں. آج آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، لیکن جب ریٹائرمنٹ کرو گے تو تبھی یہ حکومت آپ کو پینشن دے گی، بچے آپ کو نہیں کھلائیں گے. اسی وجہ سے اپنے بچوں کا مستقبل روشن. اس کی وہاں کے نوجوان یوتھ اور وہاں کی تعلیم اور صحت کی وجہ سے، تو کیا پیغام دیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان ہمارے لیے ایک سرسبز درخت ہے، اس کے سائے تلے ہم باعزت زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ وہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے میں نے بچوں کی صورتحال دیکھی ہے، وہ کس طرح ڈرے وہ سنے وہ زندگی گزارتے ہیں. تو ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں محسوس کرنا چاہیے یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اگر اس ملک کی ہم نے جڑیں کمزور کی تو پھر نقصان سب کا ہوگا. اسی وجہ سے ہمیں جو ہے ہمیں مجھے تو کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے، مجھے کوئی پینشن نہیں ملتی، لیکن ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس وقت بھی اگر کوئی گاڑیاں سرکاری ہیں، پیٹرول ہے، تنخواہیں مل رہی ہیں، جب ریٹائرڈ ہو گئے تو بچے نہیں کھلائیں گے، آپ کو گورنمنٹ یہ پینشن دے گی. تو اپنے بچوں کا اور مستقبل کا تعلیم کے لیے خیال کو اتنی تعلیم دے کہ وہ آگے بڑھ سکے. بالکل صحیح. خواتین و حضرات، ہمارے درمیان موجود تھے سنہرے لوگ کے ایک سنہری شخصیت، جو معروف دانشور، محقق، صحافی، وہ تنقید نگار محترم مدد علی سندھی صاحب سے بہت ہی تفصیلی بات چیت ہوئی اور بہت ہی معلومات رہیں. آپ نے کافی ایسی اہم باتیں بتائیں جو ادب اور تعلیم کے حوالے سے ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہیں. ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو چاہیے کہ پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر، ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے. ہم ہیں تو پاکستان ہے، اور پاکستان کی خدمت ہمیشہ پیش ہونی چاہیے. پاکستان اول، بعد میں پھر ہماری بات آتی ہے. پاکستان کے لیے پہلے سوچیں اور پہلے خدمت کریں. بہت بہت شکریہ. اگلی کسی اور شخصیت کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.